اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور رحمان کے مہمان ایک پوری سیریز اسلام اور نوجوان، اس میں یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ اور حج بیت اللہ کا جب بھی موسم ہوتا ہے ایک موسم بہار ہوتا ہے، یعنی جیسے رمضان المبارک میں بہار ایک محسوس ہوتی ہے، اسی طرح حج بیت اللہ پر بھی، اگرچہ وہ ان مقدس مقامات پر حج بیت اللہ جو ہے پرفارم کیا جا رہا ہوتا ہے، ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن یقین جانیے عالم روحانیت میں اگر ہم دیکھیں، اور صوفیہ حضرات یہی فرماتے ہیں کہ جب حج بیت اللہ کا موسم آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے پوری دنیا میں، دنیا اسلام میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر تلبیہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے پورا حرم کیا، پورا ارض حرم کیا، پوری اسلامی دنیا جو ہے گونج رہی ہوتی ہے، اور لائیو ہم وہ روحانی نورانی مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ مناظر دیکھے جاتے ہیں تو بہت سے سوالات بھی ذہن میں دستک دینے لگتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ مناسک حج میں یہ چیز ادا کی جا رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حج میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے ذہن میں سوالات پیدا کرتی ہے۔ تو ARYQ TV نے الحمدللہ نوجوانوں کو اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے، اویئر کرنے کے لیے بہت خوبصورت ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں حج بیت اللہ کے حوالے سے علماء حضرات بیان فرماتے ہیں اور اس پر چند سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرما ہیں، اور اس پر آج انشاءاللہ بیان بھی سنیں گے آپ کا، اور آپ کے جوابات سے بھی انشاءاللہ ہم مشرف ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ نوجوان بھی موجود ہیں، اور ملک و ملت کے یہ نوجوان جو ہیں وہ معمار ہیں، مستقبل کا ایک ایسا نشان ہے کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آج نوجوانوں میں دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جب اتنی دلچسپی موجود ہے تو انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہی نوجوان جو ہیں اسلام کے حوالے سے اپنی خدمات بھی پیش کریں گے اور اپنی زندگیاں بھی اس کے اصول اور احکامات کے مطابق بسر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جناب آپ کا خیر مقدم ہے آپ سب کا، اور میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ حج بیت اللہ کے حوالے سے اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ محترم رئیس احمد صاحب۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیارے نوجوان بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرائض، کچھ عبادات ہم پر لازم کی ہیں۔ کچھ ایسی عبادات ہیں جو روزانہ ہمیں ادا کرنی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر نماز 5 گانا روزانہ ادا کرنی ہے۔ کچھ ایسی عبادات ہیں جو سال میں ایک مرتبہ ہم پر لازم و ضروری ہے، جیسے ہم سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور کوئی عبادت ایسی ہے کہ جو صرف زندگی میں ایک مرتبہ لازم ہے، اور وہ ہے حج بیت اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ بھی صاحب استطاعت پر جو زیادہ راہ رکھتا ہے، سفر کا سامان رکھتا ہے، صحت و عافیت رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج اسی پر لازم ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے۔ بالکل بالکل۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے مل کر اس گھر کو تعمیر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ کیا خوبصورت منظر ہے۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو، فاؤنڈیشنز کو بلند کر رہے ہیں، اور عرض کیا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں بھی سبق ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی عبادت ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، لیکن اس کو تبھی اعزاز ملتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے یہی دعا کی کہ ربنا تقبل منا، اے خدایا تو کرم فرما دینا اور اس کو قبول و منظور فرمانا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جسے عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمایا۔ گھر تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوری دنیا کے مساجد کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ خانہ کعبہ یہ بنایا ہی اسی لیے ہے،
اس کو اعزازاً و تعظیماً و تشریفاً کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. جو وہاں موجود ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، جو وہاں پر موجود ہیں اس کو دیکھ کے کہہ رہے انی وجہت وجہی للذی، وہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف ہے. ہم شہر کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں، پوری دنیا میں ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن سمت کی طرف توجہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا بھی خانہ کعبہ شریف. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں سے بھی واہ واہ واہ. کر کے نماز پڑھو گے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، بے شک اور میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، اس کے کرم کو پاؤ گے. بے شک. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جسے عبادت کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے اور اس کا طواف کرنے کے لیے. طواف کسی اور کا دنیا میں نہیں ہوتا ہے، نہ کسی قبر کا طواف ہوتا ہے، نہ کسی گھر کا طواف ہوتا ہے. نوجوان بچوں، سجدہ صرف ایک خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور طواف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اعزاز اور اکرام رکھا ہے. اور میں تم نے تعظیم کرنی ہے، لیکن تم نے طواف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا. پھر دیکھیں برکتیں کتنی گر رہی ہیں. اما وقت رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. ہر مقام پر رحمتیں اتر رہی ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا اس میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن فرمایا کہ ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہاں مقام ابراہیم. اللہ اکبر. مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر اپنے مبارک قدم رکھے اور خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ان کے قدم کے نقش اس پتھر پر آ گئے، سب تو گئے. اللہ سب تو گئے. بھائی پتھر ہے، بھائی پتھر ہے، پاکستان کے بھی پتھر ہے، وہاں کے. میں نہیں یہ عام پتھر نہیں، اللہ پتھر پر اللہ کے خلیل کے مبارک قدم رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. فرمایا کہ نشانیوں میں سے مقام ابراہیم ایک نشانی ہے. دوسرے مقام پر فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جہاں نماز پڑھو گے رب تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا، لیکن مصلی اپنا مقام ابراہیم پر آ کر بچھا لو. رب تبارک و تعالیٰ وہاں کے کیے ہوئے سجدے کو اسی لیے طواف کرنے کے بعد فرمایا کہ دوگانہ آ کر آپ نے مقام ابراہیم پر ادا کرنا ہے. تو مطاف پر دیکھیں، مقام ابراہیم پر دیکھیں، مسعی پر دیکھیں، پورے حرم پر دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. ایسے بڑی خوبصورت بات فرمائی رئیس بھائی نے کہ ایک موسم بہار ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا، گریڈ بڑھ گیا. ایک نیکی آپ کراچی کے اندر کرتے ہیں، پاکستان میں کرتے ہیں، اس کا الگ ریٹ ہے، اور جب جا کر حرم میں کرتے حدود حرم میں، سبحان اللہ، وہ ایک نہیں ہے بلکہ 1,00,000 کے برابر. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر وہاں سلام پیش کرتے ہیں، یہاں سے بھی سلام پہنچتا ہے، لیکن فرمایا جب وہاں زائر جاتا ہے، جب سلام پیش کرتا ہے تو کیفیت ہی اور ہوتی ہے، حالت ہی اور ہوتی ہے. ہر چیز کا نیکیوں کا گریڈ اور ریٹ بڑھ جاتا ہے. موسم بہار آ جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا کر، اللہ اکبر، مہمان بلا کر کیا عطا فرماتا ہے؟ بخششیں عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. حضور علیہ السلام بخششیں عطا فرماتے. فرمایا اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، غلطیاں کر بیٹھو، کیا کرو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ حرم میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ. رب تبارک و تعالیٰ تمہیں پاکیزہ فرما کے، صاف فرما کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے فرمائے گا. نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے بچوں یاد رکھنا، جب جاؤ حج کرنے کے لیے، جب موقع ملے، انشاءاللہ تعالیٰ جانا ہے نا، انشاءاللہ، لیکن پہلے سے سیکھ کے جانا ہے. اچھی بات. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب تعمیر کیا تو کہا ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب. کیا کہنے، ہمیں عبادت کے طریقے، آج ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے حج پہ جا رہے ہیں، حج کا طریقہ سیکھا. اللہ بڑا کریم ہے بھائی. نہیں، اللہ کریم ہے، لیکن اسی رب نے کہا ہے کہ جس کی عبادت وہی میرے بچوں عبادت ہے، اس کو ایسے کیا جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں. تبارک و تعالی اللہم ارزقنا زیارت حرمک و حرم نبیک. آمین آمین اللہم آمین.
کیا خوبصورت دعا کے ساتھ آپ نے اپنے بیان کو مکمل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حق میں جتنے میرے ناظرین بہن بھائی دوست احباب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آئندہ سال انہیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور بار بار یہ سعادت ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اچھا آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب. بہت خوبصورت، میرے ذہن میں بھی بہت سے سوالات، میں تو کرتا ہی رہتا ہوں مختلف پروگرامز میں، آپ نے دیکھا علماء حضرات کے ساتھ ہم اپنی علمی تشنگی کا جو ہے کوئی نہ کوئی سامان کرتے رہتے ہیں، یہی حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں. لیکن نوجوانوں کو یہاں مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذہنوں پر جو دستک دے رہے ہیں سوالات وہ کیا ہیں، وہ ذرا جان لیے جائیں. کون سوال کرے گا آج کے بیان کے حوالے سے؟ جی کیا کہیے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محسن ہے اور میرا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر قرار دینے میں کیا حکمت ہے؟ کیا اللہ مکان سے پاک نہیں؟ کیا اللہ تقسیم سے پاک ہے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے. کیا خوبصورت سوال ہے. علامہ صاحب کیا کہیے گا؟ نوجوان نے بڑا پیارا سوال کیا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں بیٹا بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی، جیسے رئیس بھائی نے بھی جملہ ادا فرمایا کہ رب تبارک و تعالی جسم سے، جسمانیت سے، مکان سے پاک ہے. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ اللہ کا گھر ہے تو رب تبارک و تعالی وہاں پر ہے، یا کہا جاتا ہے کہ یہ دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے، تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں پر ہے. یہ ایک آپ یہ سمجھیں سادہ سے لفظوں کے اندر کہ تعظیماً و تشریفاً و اکراماً آپ کی زبان کے اندر بطور آنر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایسے رب تبارک و تعالی رئیس بھائی کئی چیزوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا. مثال کے طور پر رب تعالی نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، کہ ہم نے اپنی روح کو بھیجا. روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، لیکن جبریل علیہ السلام کو اللہ کی روح تو نہیں ہے، اللہ کی روح نہیں. ایک تعظیماً و تشریفاً، ایک آنر دینے کے لیے. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو فرمایا خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، ہم نے اپنی روح. تو رب تبارک و تعالیٰ کی روح کو کسی چیز کے اندر تو حلول نہیں کر گئی، یہ صرف ایک آنر اور اعزاز دینے کی. رب تبارک و تعالیٰ وہاں رہتا نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جسمانیت نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یعنی اس کی نسبت، اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، اعزازاً و تشریفاً اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. کیا کہنے، کیا سوال ہے نوجوانوں آپ کے پاس؟ میں چاہتا ہوں دوسرا سوال بھی آ جائے. جی بسم اللہ. السلام علیکم. میرا نام موئز ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اسی طرح بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے، تو کیا بیت المقدس میں بھی حج ادا کیا جاتا تھا؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال. بیت المقدس یہ دوسرا، وہ بیت المقدس کی دوسرا وہ مقام ہے کہ جو اعزاز کے اعتبار سے، اکرام کے اعتبار سے، اور مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد بنی، اور اس کے بعد انبیاء کرام جو ہیں ان کا وہ مسکن بھی رہا اور مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا. لیکن حج کے اعتبار سے جو لفظ قرآن کے اندر استعمال کیے ہیں وہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. تو البیت پر جو الف لام ہے اس کو عہد خارجی کا کہتے ہیں. بیت سے مراد بیت اللہ ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. عبادت کے لیے، طواف کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل، انبیاء کرام کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ حج دنیا کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتا ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے یمن کے اندر بنانے کی کوشش کی کہ ہم اس کی اہمیت کو ختم کریں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ البیت سے مراد بیت اللہ ہے. اس مسجد کی فضیلت ہے، اس کو جو ہے انبیاء کرام نے اپنا مسکن بنایا. قرآن مجید نے خود فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر. لیکن حج صرف اور صرف جو ہے وہ خانہ کعبہ کا. کیا کہنے. سوال ایک اور میں چاہتا ہوں نوجوان. جی بسم اللہ، نام بتائیے، سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید محمد صفان صلاح الدین ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حج اکبر کسے کہتے ہیں، اور اگر جمعے کے دن اگر حج ہو تو کیا حج اکبری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوال حج اکبر سے متعلق کیا کہیے گا علامہ صاحب؟ یہ بھی سوال بہت زیادہ گردش کرتا ہے. گردش کرنے والے سوالات لے کے آئے، بڑے نوجوان، انرجیٹک نوجوان ہم نے بلائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں ہمارے ہاں عرف عام کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے
کہ اگر یوم عرفہ جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہے. شرع کے اندر ایسے کوئی لازم و ضروری نہیں ہے. شرع کے اندر حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے. واہ. شرع کے اندر یہ کوئی لازم و ضروری نہیں. یہ ہمارے ہاں عرف عام کے اندر کہ بھائی دو چیزیں جمع ہو گئیں, جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بھی اور یوم عرفہ بھی 2 برکتیں جمع ہو گئیں تو بھائی حج اکبر ہی مل گیا. لیکن شرع جو ہے وہ عمرے کو حج اصغر اور حج کو ہر حج حج اکبر است. ہاں گر ہر حج قدر حج بدانی. اکبر ہے. سبحان گر اللہ. قدر بدانی. قدر بداری, ہر شب قدر است. گر قدر. قدر کیا بات ہے. سوال کیجیے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حسنین منیر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حج کے ایام مخصوص کرنے میں کیا حکمت ہے؟ کیا اچھی پورا بات. سال کیوں نہیں الاؤ؟ بہت اچھی بات, بہت اچھا سوال. دیکھیں, میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی بھی عبادت ہے, اس عبادت میں ہماری عقل یا ہماری پسند ناپسند کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. عبادت کی سب سے بڑی, آج جیسے نوجوان بچے ایک بات کہتے ہیں اور یہ بات بڑی مشہور ہوتی ہے کہ لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. تو اس کے پیچھے سب سے بڑی لاجک, سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی بتا دیا کہ ہم نے نماز ان اوقات کے اندر پڑھنی ہے, ہم نے رمضان کے روزے یہاں سے لے کر یہاں تک رکھنے ہیں, ہم نے زکوٰۃ اتنے مال پر ادا کرنی ہے, 100% نہیں دینی آپ نے, ہے جی, اور ہم نے حج کو انہی ایام حج کے اندر کرنا ہے اور یوم عرفہ 9 کو ہوگا. تو بیٹا حکمت اور لاجک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہی ایسے آیا ہے اور شریعت کے اندر انہوں نے اسی کی تعیین کی ہے, اور خارج کے اندر کوئی بھی چیز نہیں. واہ واہ واہ, کیا کہنے. اور کوئی سوال ہمارے نوجوانوں میں موجود؟ اور بہت اچھے سوالات کیے, بڑے میں سمجھتا ہوں ایسے سوالات کہ جو یقیناً بہت سے ذہنوں میں موجود ہوں گے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ اسی وقت پر لگ جائیں اور ہم اڑ کر حرمین طیبین پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی آرزو قبول فرمائے اور ان دعاؤں کو قبول فرمائے. میں نوجوانوں کی آمد کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. جناب یہ سلسلہ جاری و ساری ہے, اسی طرح علماء حضرات ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور اسی طرح نوجوان موجود ہوں گے جو اپنے سوالات کے ساتھ اپنی فکر کا بھی اظہار کریں گے اور دلچسپی کا بھی اظہار کریں گے کہ دین کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اور حج کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. تو آئیے, جب اس وقت قافلے رواں دواں ہیں تو انہی قافلوں کو یہ صدا دیتے چلیں. یہ کون سر سے کفن لپیٹے اللہ ہے, چلا ہے الفت کے راستے پر, فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون ذی ہے تیرا مایا, فضا میں لبیک کی صدائیں ز فرش تارش گونجتی ہیں, ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زباں پہ یہ کس کا نام آیا جو نہیں جا سکے. ماشاء اللہ. حج کا موسم آ گیا ہے, قافلے جانے لگے. حج کا موسم آ گیا ہے, قافلے جانے لگے. لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم